اندھے ہو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ یہ چینی جیسی آنکھیں ہیں یا بٹن؟ ارہا جلدی جلدی سے مال میں نکلتی سامنے سے آتے ہوئے ارحام خانزادہ کے سامنے سار ٹکرائی تو غصے سے بولی تھی، حالانکہ غلطی اس کی اپنی تھی، جبکہ سامنے کھڑا ارحام خانزادہ تو اس کی بات پر ماتھے پر بات ڈالے اسے گھورنے لگا اور اس کی نیلی حسین آنکھوں کو چینی بٹن کہہ رہی تھی جس کے پیچھے لڑکیاں مرتی ہیں، وہ اسے نظر انداز کیے آگے بڑھنے لگا تھا۔ جب وہ ایک بار پھر ارحام کے سامنے آئی تو شاید اسے لڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ او ہیلو، بھاگ کدھر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے میرے فون کی اسکرین ٹوٹ گئی ہے، تمہیں چھوڑوں گی؟ وہ اپنا ٹوٹا ہوا فون آگے کرتے ہوئے مزید بولنے ہی لگی تھی جب ارحام کے پیچھے چار اسلحہ لیس گارڈز دیکھ کر سانس حلق میں اٹکا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ وہ جسے عام آدمی سمجھ کر باتیں سنا رہی تھی وہ گناہوں کی دنیا کا بادشاہ گینگسٹر ارحام خانزادہ تھا۔ ماما میرا مطلب چھوڑ دوں گی، آپ جا سکتے ہیں، میں نے اپنا نقصان معاف کیا، میرا دل ویسے بھی بہت بڑا ہے۔ وہ تیز بولتی ہوئی اگلے لمحے جیسے وہاں تیزی سے نکلی تھی۔ ارحام خانزادہ نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ذات معلوم کرو یہ لڑکی کون ہے؟ لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے گارڈز حیرت سے اس کی پوچھ دیکھنے لگے تھے، کیونکہ وہ لڑکیوں سے ہمیشہ دوری رہنے والا نہایت ہی خشک مزاج انسان اور آج ایک لڑکی کی انفارمیشن نکلوا رہا تھا۔ بس اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، وہ ایک مڈل کلاس لڑکی ہے اور اس کا نام ارہا شہباز ہے، سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، باپ بیمار رہتا ہے، اس لیے شام میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتی ہے، لیکن کچھ خاص انکم نہیں ملتی، اس لیے آج کل نئی جاب کی تلاش میں ہے۔ ارحام کا پی اے اسے تمام انفارمیشن دے رہا تھا جو اس وقت ٹریڈ مل پر تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ ارحام نے مشین بند کرتے ہوئے نیچے اتر کر ٹاول سے پسینہ صاف کیا۔ ایسا کرو، ایک جاب کے لیے ایڈ دے دو اور ایک فیمیل کی ضرورت ہے، سیلری پیکیج اچھا ہونا چاہیے اور جاب کی کوالیفیکیشن میٹرک تک ہو۔ وہ اسے اپ ڈیٹ بتا چکا تھا۔ اسے یہ ساری بات سن کر تو وہ حیران ہوئی، جاب کے متعلق زیادہ تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں، اور ہاں یاد رہے کہ یہ ایڈ صرف ارہا شہباز تک ہی پہنچے، سمجھ گئے؟ اپنے پی اے کو حکم دیتے ہوئے وہ اسے حیران پریشان چھوڑ کر نکل گیا تھا۔ ارحام خانزادہ کے اس عالی شان خان پیلس میں آج تک کسی فیمیل نے قدم نہیں رکھا تھا۔ یہاں پر گارڈ سے لے کر شیف تک سب کے سب مرد ہی تھے۔ نہ جانے اب اچانک وہ کیوں ایسا چاہتا تھا، وہ تو وہی بتا سکتا تھا، لیکن اس کے پی اے نے یہ سب کر لیا تھا۔ ارہا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی پڑھائی کا تو اسکالرشپ پر ہی ہو رہی تھی، مگر اپنے والد کی ادویات اور گھر کے اخراجات کی خاطر اسے خود جاب کے لیے نکلنا پڑتا تھا۔ حالات نے اپنی عمر کے حساب سے وقت سے پہلے ہی کافی تلخ اور بڑا بنا دیا تھا۔ صبح اٹھ کر کالج جانا، پھر کالج سے واپسی پر اس کی ریسٹورنٹ کی شفٹ جہاں پر وہ ویٹرس کی جاب کرتی تھی، اور پھر رات کو گھر آ کر پڑھائی کرنا۔ اس کی روٹین خاصی ٹف تھی، وہ بمشکل 2 سے 3 گھنٹے ہی سو پاتی تھی اور اب کسی نئی جاب کی تلاش میں تھی، کیونکہ اس جاب میں کام زیادہ اور سیلری کم تھی۔ اور آج پھر شام کے وقت وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تھی تو اسے گیٹ پر ہی کے پاس ہی ایک پمفلٹ نظر آیا تھا اور اس نے یوں ہی اٹھا کر پلٹا تو نظر ٹھہر گئی۔ وہ ایک جاب کی آفر تھی اور سیلری پیکیج دیکھ کر تو اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اگلے دن وہ کالج سے واپسی پر تیار ہو کر گھر سے نکلی اور کچھ ہی دیر مطلوبہ جگہ پتے پر پہنچ گئی تھی۔ رکشے سے اترتے اس نے چند قدم چل کر اپنے سامنے اس بڑے سے عالیشان گیٹ کو دیکھا تھا جس کے پاس اس پار مربع میل پر پھیلا ہوا وہ عالیشان بنگلہ تھا۔ وہاں موجود گارڈ اس کو اب اس پمفلٹ دکھایا تھا تو اسے اپنی تقلید میں اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ارہا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ لمبا سا ڈرائیو وے جن دونوں طرف سرسبز لان عبور کرتے ہوئے آخرکار اس عالیشان پیلس کے داخلی دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ ارہا نے گہرا سانس لیا تو وہ تو یہاں پہنچتے ہی داغ گئی تھی۔ وہ گارڈ اسے ایک کمرے کے دروازے کے باہر چھوڑتا ہوا اسے اندر جانے کا اشارہ کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی دروازہ نہ کرتی ہوئی اندر اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس بڑے سے عالیشان آفس میں سامنے ہی میز کے پار کوئی شخص چیئر کا رخ دوسری جانب کیے بیٹھا تھا۔ تم؟ وہ شخص جیسے ہی اس کی جانب پلٹا ارہا کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، سامنے وہی اس دن والا شخص تھا۔ اوہ، تم یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ارحام خانزادہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے ابرو اچکا کر سرد انداز میں پوچھا تھا۔ وہ میں یہاں جاب کے لیے آئی ہوں، میں نے یہ پمفلٹ دیکھا تھا۔ ارہا کو تھوڑا سا عجیب تو لگا تھا کہ اتنی اچھی جاب کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں تھا، مگر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ جاب؟ وہ اس کی جانب حیران ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ ایڈ میرے پی اے نہیں دیا تھا اور مجھے ایک پرسنل سرونٹ کی ضرورت ہے۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس سر پر سکارف اوڑھے ہوئے تھی۔ ارحام نے بغور اس کا سر تا پیر جائزہ لیتے ہوئے باروک لہجے میں کہا تھا، پرسنل سرونٹ؟ ارہا نے جزبز ہوتے ہوئے دہرایا اور اس نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، مگر سرونٹ کی جاب وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں 1 بجے آفس سے گھر آتا ہوں تو اس کے بعد مجھے سرونٹ کی ضرورت تھی۔
1 بجے سے شام 8 بجے تک کام کے لیے جہاں موجود ہونا ہے اور کام میرے ہر آرڈر کے فالو کرنا ہے، اور دیری مجھے کسی صورت برداشت نہیں ہوتی، تو ہر کام جلدی اور پرفیکٹ کرنا ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کر سکتی ہو تو آج کے دن ٹرائل دو، اور مجھے تمہارا کام پسند آیا تو یہ جاب تمہاری ہوئی۔ تمہیں ویکلی سیلری 30,000 ملے گی، اور اگر کام مجھے پسند آیا تو منتھ کے لاسٹ میں ایکسٹرا بونس بھی مل سکتا ہے۔ ارحام نے تفصیل سے اسے سب سمجھاتے ہوئے آبرو جھکا کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ریڈی ہوں ٹرائل کے لیے۔ ارحا نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی تھی۔ اتنا بھی مشکل کام نہیں تھا، ٹائمنگ بھی مینیجیبل تھی، اور پھر سیلری بہت اچھی تھی۔ صحیح، تو پھر ٹھیک ہے، یہ پکڑو، اسے اپنے پاس رکھنا، اور جیسے ہی یہ رنگ ہو تم فوراً میرے آفس میں آؤ گی، اور ہاں، تم مجھے ماسٹر بلاؤ گی۔ سمجھ گئی۔ ارحام نے ایک چھوٹی سی ڈیوائس پکڑاتے ہوئے مزید ہدایت دے کر وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ارحا باہر آئی تو باہر موجود گارڈ نے اسے سامنے بیٹھنے کا بتایا تھا۔ وہ گارڈ کی ہدایت کے مطابق ایک سائڈ پر موجود ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی کہ بیل رنگ ہوئی تو فوراً اسے کھڑی ہوتے ہوئے اس کے آفس میں پہنچی تھی، اور یہاں سے سیدھا کچن میں جاؤ اور میرے لیے شیف سے ایک بلیک کافی لے کر آئیں، ود آؤٹ شوگر۔ اور گھڑی ہے تمہارے پاس؟ ٹائم پاس نوٹ کر لو، شارٹ 5 منٹس میں میری کافی میرے ٹیبل پر چاہیے۔ اوکے ناؤ گو۔ ارحام نے تو اسے اپنے سامنے موجود لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے اسے حکم دیا تھا۔ اوکے سر، آئی مین ماسٹر۔ اس کی بات پر ارحا فوراً سے بولتے ہوئے ارحام کی گھڑی پر جملہ درست کر گئی تھی، اور گھڑی پر نظر دوڑاتے ہوئے تیزی سے باہر نکلی، اور اتنا بڑا بھول بھلیاں جیسا گھر دیکھ کر تو مسکرا کر رہ گئی۔ اب بھلا اتنے بڑے گھر میں وہ کچن کہاں سے ڈھونڈتی؟ وہ عجلت بھرے انداز میں یہی سب سوچتی تیزی سے آگے بڑھتی ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر وہاں کام کرتے ہوئے ورکر پر پڑی تھی۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کچن کس طرف ہے؟ اس کی آواز پر صفائی کرتے ہوئے ملازم کے ہاتھ ایک دم رکے تھے، اور اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک فیمیل سرونٹ۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ ارحا شکریہ ادا کرتے ہوئے جلدی سے اس سمت چل پڑی تھی، اور کچن میں موجود شیف کو ارحام کا آرڈر بتاتے ہوئے وہ وہیں انتظار کرنے لگی تھی۔ شیف نے جھٹ پٹ کافی بنا کر ارحا کو تھمائی تھی۔ ارحا نے کافی پکڑتے ہوئے ایک نظر اپنی گھڑی پر دوڑائی، اور 5 منٹ گزرنے میں بس 1 منٹ باقی تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر اس کے آفس کی طرف بڑھی تھی۔ ماسٹر، آپ کی کافی۔ ارحا نے پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ ہی کافی ارحام کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یو آر 3 سیکنڈ لیٹ، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ ارحام کی بات پر ارحا کا منہ کھلا تھا۔ 30 سیکنڈ لیٹ، نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل، اور اپنی زبان پر آتے ہوئے الفاظ مشکل سے لبوں میں دبائے تھے۔ ناؤ لیو۔ ارحام نے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اسے پھر باہر جانے کا حکم دیا تھا، جبکہ ارحا دانت پیس کر باہر نکل گئی تھی۔ یہ تو بہت مشکل ہے۔ 30 سیکنڈ لیٹ خلوص نہ ہو تو اسے ماسٹر نہیں مونسٹر بلانا چاہیے۔ وہ اس کی جانب بول چکی تھی، اور پھر ارحا منہ میں ہی بڑبڑاتی رہی اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی بیٹھی ہی تھی کہ بیل پھر سے رنگ ہوئی تھی۔ ارحا بھاگتے ہوئے جلدی سے آفس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ کپ اٹھا لو۔ اور اس کی بات سن کر تو ارحا کا جی چاہا کہ کپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، مگر بڑی مشکل سے خود سے کنٹرول کر گئی تھی، اور سر ہلاتے ہوئے اس کی ٹیبل پر بڑا کپ اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ کھڑوس کہیں کا، دانت پیستے ہوئے وہ کہتی پھر سے اپنی جگہ پر پہنچی تھی، اور اسے بیٹھے 5 منٹ گزرے تھے کہ پھر سے بیل رنگ ہوئی تھی، جسے سن کر تو وہ ایک دم سے پاگل ہو چکی تھی۔ اور نواب صاحب کو پانی چاہیے تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ بیل دبا دیتا ہے، اور کبھی کسی چیز کے لیے تو کبھی کسی چیز کے لیے۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے ارحام کے آفس تک کا سفر اچھا خاصا تھکا دیتا تھا۔ اس شخص نے تو اسے گھن چکر بنا دیا ہے۔ وہ بار بار خود کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ اسے شاید اس لیے ایسا ہے، ورنہ نارمل دنوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے ٹائم گزرا 8 بجے۔ ارحا کو یہ کہہ کر بھیج دیا گیا کہ اسے کل تک کال کر کے بتا دیں گے۔ ارحا تھکی ہاری سی گھر پہنچی، اور اسے امید تو نہیں تھی، کیونکہ وہ جتنا وہ شخص ڈیمانڈنگ تھا اسے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی امیدوں پر پوری اترے گی۔ مگر اگلے دن جب اسے کال کر کے بتایا گیا کہ اسے اس جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے، تو ارحا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہو یا پریشان۔ خیر جو بھی تھا، اگلے دن پھر کالج سے واپسی پر وہ تیار ہو کر چینج کر کے سیدھا ارحام کے مینشن پہنچی تھی، اور وہاں اسے ایک بلیک اینڈ وائٹ یونیفارم دیا گیا تھا، یہ کہہ کر وہ یہی پہن کر کام کرے گی۔ لباس میں کیونکہ کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، اس لیے ارحا اسے پہننے کے تیار ہو گئی تھی۔
ड्रेस चेंज किए वो कुछ देर ही इरहाम के ऑफिस में पहुंची तो उसने बुलाया। आपने बुलाया मुझे? मास्टर इरहा ने सर झुकाए इस्तफसार किया था। हाँ, मेरी काफ़ी ले आए। और हाँ, आज लेट नहीं होना चाहिए। ऑर्डर देकर इरहाम अपने काम में मसरूफ हो गया था, जबकि वो सारे हिलाकर उसकी काफ़ी लेने चली गई थी। उसे काफ़ी देकर अपनी जगह पर जाने के बजाय वो वहीं दरवाजे के पास ही खड़ी रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वो अभी उसे कप उठाने के लिए भी कहेगा, इसलिए वो बाहर ही खड़ी गई। दोबारा बुलवाएगा, और ऐसा ही हुआ था। कप अपनी जगह पर रखने के बाद अभी वो बैठी भी नहीं थी कि बेल रिंग हुई और इरहा ने गहरा सांस लेते हुए उसके ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए थे। यस मास्टर, इरहा ने बहुत मुश्किल से अपने लहजे को नॉर्मल बनाया। वहां से मुझे पेन पकड़ाएं। इरहाम के हुक्म पर इरहा ने एक नज़र सामने ही रैक में मौजूद पेन पर डाली और फिर मुंह के जाविये बिगाड़ती हुई रैक से पेन निकालकर उसकी जानिब बढ़ा गई थी। यही रख दो। इरहाम ने पकड़ने के बजाय टेबल की तरफ इशारा करते हुए जिस पर इरहा ने बमुश्किल खुद को ये पेन मुकाबिल के सर पर मारने से रोका था, और पेन वहीं रखते हुए उसने इशारे से फिर से बाहर निकल गई थी। मिस इरहा, पानी डालकर दे मुझे। इरहाम ने एक बार फिर उसे बुलाया था, और बमुश्किल 2 मिनट ही बैठ पाती थी और उस नवाब का बुलावा आ जाता था। इरहा खुद पर जब्त करते हुए सामने ही टेबल पर पड़े जग में से पानी गिलास में उंडेल उस शख्स को पेश किया। मास्टर, क्या मैं यहाँ आपके पास ही रुक सकती हूँ प्लीज़? उसने गिलास पकड़ते ही जब उसे बाहर जाने का इशारा किया तो इरहा बोल पड़ी। मिनट बाद आने जाने से उसका दिमाग खराब हो रहा था। इतना तो रेस्टोरेंट में भी वेटर्स की जॉब करते हुए वो जलील नहीं हुई थी जितना कि उस शख्स ने उसे कर दिया था। इरहाम ने एक नज़र बगौर उसका फूला हुआ चेहरा देखा और फिर उस बेचारी पर रहम खाते हुए हाँ में सर हिलाते हुए कह दिया था। उसे सामने बड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। दिल में शुक्र अदा करते हुए वो वहीं बैठ गई थी। आपका स्लीड मास्टर। इरहा के सामने प्रोटीन स्लाइड बार रखते हुए अभी पीछे ही हटी थी कि इरहाम के इशारे पर वही रुकना समझी उसे देखने लगी। मैं इस वक्त बहुत ज़रूरी मेल कर रहा हूँ, सो ये तुम मुझे खिलाओ। उस शख्स की फरमाइश पर इरहा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। बट मास्टर, वो अभी कुछ बोलने ही लगी थी कि इरहाम ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। मुझे आर्ग्यू पसंद नहीं, जो कहा वही कहे। इरहाम के हुक्म पर वो खून के घूंट पीती हुई फोर्क की मदद से स्लाइड उसे खिलाने लगी। इरहाम ने एक नज़र उसके गुस्से से पड़ते सुर्ख चेहरे की जानिब देखा था, फिर तवज्जो अपने काम की जानिब मबजूल कर ली और उसके लाल होता चेहरा इरहाम को मजा दे गया था। खाना खाते ही इरहाम इरहा को अपने पीछे आने का इशारा करता अपने प्राइवेट जिम की तरफ बढ़ गया था। इरहाम ने अपनी शर्ट उतारी तो इरहा उसे सिर्फ ब्लैक वेस्ट में देकर सटपटाकर इधर उधर देखने लगी। बेशरम, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा कर रह गई थी, जबकि पहली बार उसका सुर पड़ता हुआ चेहरा देखकर तो इरहाम भी कुछ लम्हे के लिए साकत हुआ था। इरहाम अपने एक्सरसाइज में मसरूफ हो गया, जबकि इरहा वहीं एक साइड पर खड़ी वह हाथ में प्रोटीन शेक की बोतल और टावल पकड़े हुए थी। यूं ही खड़े खड़े जब अचानक उसकी नज़र जिम करते हुए इरहाम पर पड़ी तो वह घबरा कर इधर उधर देखने लगी थी, क्योंकि मुकाबिल का बॉडी बिल्डर वजूद देखकर तो इरहा के दिल में होल सा उठने लगा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी तरफ ना ही देखे, लेकिन फिर भी बार बार नज़र भटक कर उसी की जानिब जा रही थी और कोशिश कर रही थी मत देखे, मगर भटक कर उस पर ही पड़ जाती। वो दिल ही दिल में उसकी मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती और फिर नजरें फिर जाती। ठीक हो तो मोहन जिम करते हुए इरहाम उसकी वक्तन फवक्तन पड़ती निगाहों पर उसके बौखलाए हुए चेहरे को देखकर मानी हेज अंदाज में पूछ गया था। यस मास्टर। इरहाम के मुखातिब करते हुए इरहा को अपनी हथेलियां पसीने में भीगती हुई महसूस हुई थी। उसकी हलक से मुश्किल से आवाज़ निकली थी और जिंदगी में पहली बार उसे अपना कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होता मालूम हो रहा था, वरना वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी और उसके अंदाज पर इरहाम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट रक्सा हुई थी। वो सर झटक कर पीठ से अपनी एक्सरसाइज की जानिब मुतवज्जो हो गया था और अपना वर्क आउट पूरा करते हुए इरहा की जानिब आया था। अपनी जानिब आता देखकर इरहा को अपनी सांस हलक में अटकता हुआ महसूस हुआ था और उसके करीब बहुत करीब आकर अपना हाथ उसके सामने फैला गया था। इरहा ने बेसाख्ता ही अपना सर उठाकर मुकाबिल का हाथ देखा और फिर एक नजर इरहाम की नीली आंखों को देखा जो बड़ी गहराई से उसे ही देख रही थी। मिस इरहा, टावल प्लीज। इरहाम ने उसके होंक तासरात को एंजॉय करते हुए उससे टावल मांगा तो वो इरहा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हुआ था। उसे हड़बड़ाकर टावल से पकड़ना चाहा, उसी हड़बड़ाहट ने उसका हाथ हल्का सा इरहाम के हाथ से टच हुआ तो वो उछलकर पीछे हुई थी, जबकि इरहा के हाथ से टावल लेते हुए पसीना खुश करते हुए वो अपने लबों पर मचलती मुस्कुराहट दबाकर रुख फेर गई। अपनी बेवकूफ़ी पर इरहा दिल ही दिल में खुद को सलवाते सुनाने लगी। वो लोग उस रूम से निकले तो इरहा ने शुक्र का सांस लिया, वरना उसे लग रहा था कि अगर वो कुछ देर मजीद उसको कमरे में ठहरे तो वो वहीं गिर जाएगी। शाम हुई तो वो अपने घर वापस आ गई थी।
ارحام نے اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دی تھی، جس کی وجہ سے اسے ٹینشن نہیں تھی گھر جانے کی، اور وہ بڑے آرام سے آ بھی جاتی تھی اور چلی بھی جاتی تھی۔ یہ تو بہت حل ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کام کی عادی ہونے لگی تھی۔ ارحام کا موڈ اس کے شیڈیول اور اب ارحا کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ہاں، جم کرتے وقت آج بھی اسے دیکھنے سے گریز کرتی وقت جلدی سے گزرنے کی دعا کرتی، اور اسے یہاں 1 ماہ ہونے والا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا جب ایک دن اچانک ارحا کو گھر سے کال آئی تھی کہ اس کے والد کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی ہے۔ ماسٹر، کیا مجھے لیو مل سکتی ہے؟ میرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ارحام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کسی وقت بھی رو سکتی ہے۔ ریلیکس ارحا، آپ جا سکتے ہیں، میں اپنے پی اے کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو وہ سب ہینڈل کر لے گا۔ ارحا اسپتال پہنچی تو وہ ڈاکٹر کے مطابق ان کا فوری آپریشن کرنا تھا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اور پہلے ہاف پیمنٹ مانگ رہے تھے، جس پر ارحا بے بسی سے رو پڑی تھی، کیونکہ آج اتنی زیادہ اماؤنٹ اس کے پاس نہیں تھی۔ ارحام کے پی اے نے اسے ارحام کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ ارحام نے اسے ڈاکٹر سے بات کروانے کا حکم دیا۔ ارحام خانزادہ ایک کال پر وہ ڈاکٹر تیر کی طرح سیدھا ہو گیا تھا۔ ارحا کے والد کو فوراً آپریشن روم میں لے جایا گیا، کیونکہ ارحام خانزادہ نے خود کال کر کے دھمکی دی تھی، اس لیے ڈاکٹرز پر اچھا خاصا پریشر تھا۔ آپریشن اللہ کے کرم سے کامیاب ٹھہرا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ جلد سے احتیاط ہو جائیں گے، اور ارحام کے اس عمل پر اس کے دل سے مشکور تھی۔ وہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتی اتنی کم تھا۔ مس ارحا، مجھے آج ایک ضروری میٹنگ کے لیے ریڈی ہونا ہے، میرے ساتھ چل کر ہیلپ کریں میری۔ ارحام نے جم کرنے کے بعد ارحا کو حکم دیتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے اس روم میں آ گئی تھی۔ اسے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کرتا وہ خود فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس وہ باہر آیا۔ ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے ہوئے اس نے ارحا کو ڈرائر لگانے کا اشارہ کیا۔ ارحا کے ہاتھ سے ڈرائر پکڑتے وہ اپنے بال خود بنانے لگا تھا۔ کف بند کریں، اپنے بازو اس کے سامنے کرتے ہوئے اس نے حکم دیا تو ارحا نے پوری آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا تھا، اور اس کو ایسے خود کی جانب پا کر ارحام نے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی نیلی آنکھوں کو اتنے قریب سے دیکھ کر ارحا کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں، اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مقابل نے گمبھیر آواز میں کہا تو وہ اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی، اور پھر سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا کام کرنے لگی تھی، اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ارحا نے سر جھٹک کر اس کے کف کا بٹن بند کیا تھا، اور اب وہ دوسرا بازو اس کے سامنے کر گیا تھا، اور دوسرے کف لنک کو بند کرتے وہ پھر سے اپنی دھڑکنیں سنبھالتی پیچھے ہوئی تھی۔ سیکنڈ ڈراور سے میری واچ نکالے، اسے حکم دیتا۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ ارحا گھڑی نکالنے کے لیے جھکی تو مقابل کے مخصوص پرفیوم کی مہک اس کی سانسوں میں اتری تھی۔ اسے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے ڈراور کھولا، اور ارحام کے اشارے پر اس کی مطلوبہ گھڑی نکالتے اس نے ارحام کی جانب بڑھائی تھی، مگر ارحام نے پکڑنے کے بجائے اپنی کلائی سے اس کے سامنے کر دی تھی، اور اس کا اشارہ سمجھتی ارحام کانپتے ہاتھوں سے مقابل کی مضبوط گھڑی پہنا کر تیزی سے وہاں سے پیچھے سے ہٹی تھی۔ ارحام کو اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہولی تھی۔ ارحا رات کو اپنے پیچھے پلٹی اور آنکھیں بند کرتے اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت نیلی آنکھیں آئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ رات کو پاگل ہو گئی ہو تم تو؟ نہ جانے کیا الٹا سیدھا سوچ رہی ہو۔ کہاں وہ امیر زادہ جو گرمی پانی نہیں Hey پیتا، اور there, کہاں تم ایک معمولی سی subscribe سرونٹ؟ to my وہ channel خود کو ڈپٹتے ہوئے and سوچنے also کی press کوشش this کرنے لگی bell تھی۔ icon. اگلے دن وہ کام پر گئی تو یونیفارم چینج کر کے وہ ہمیشہ کی طرح ارحام کے آفس کی جانب چل پڑی۔ دروازہ ناک کرنے کے پر بھی جب کوئی آواز نہ آئی تو اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو پھر آفس خالی پا کر وہ چونک گئی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ جب وہ یہاں آتی تو اس وقت وہ ہمیشہ اپنے آفس میں ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر اسے اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت کا بڑا پابند ہے، تو پھر آج وہ اچانک کہاں تھا، یہ سوچ کر اسے پریشانی ہو گئی تھی۔ یہی سب سوچتی وہ اس کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں وہ پہلے بیٹھتی تھی، مگر اچانک بائیں جانب سے آتی ہوئی عجیب و غریب آوازوں پر وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سامنے ایک کمرے کے آدھے کھلے دروازے پر آتی کسی کی گڑ گڑانے کی آوازوں پر دروازے کے سامنے آتی اس میں سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی، اور اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے ہی ارحام کسی پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس شخص کو 2 آدمیوں نے جکڑا ہوا تھا، اور وہ بری طرح سے روتا ہوا رحم مانگ رہا تھا۔ اگلے ہی پل گولی کی آواز گونجی تھی، اور وہ شخص دھڑام سے نیچے گرا۔ ارحا نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بمشکل خود کو چیخنے سے روکا تھا، اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹتی ہوئی بھاگتے ہوئے اس مینشن سے نکل گئی تھی، اور رکشہ روکتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھانے لگی۔ اسے پہلے دن سے ہی ارحام کے وجود سے بہت ہی اسٹرانگ سی فیلنگ آتی تھی، جیسے وہ کوئی بہت ہی پاورفل انسان ہو، لیکن پھر یہ سوچ کر
یقیناً ایسا ایسا اس کی امیری کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ مگر آج اس نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا تھا، اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ شخص قاتل تھا۔ اسے کتنی مشکل سے، کتنی آسانی سے اس کے سامنے کسی کو بے دردی سے مار دیا۔ وہ یقیناً کوئی بہت بڑا کریمنل تھا۔ وہ ہمتی کانپتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئی تو اس کے والدین نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی، مگر وہ کچھ بتا نہ سکی، اور ساری رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہ سو پائی تھی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے روتی رہی تھی۔ اگلی صبح اسے بہت تیز بخار تھا۔ وہ کالج بھی نہیں جا پائی تھی، اور ارحام خانزادہ کی حقیقت جان کر اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس کے والد کی طبیعت ان دنوں کافی بہتر تھی، جس کے باعث وہ اسے بارہا کہہ چکے تھے کہ اب اسے جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود کام پر جانے لگے تھے۔ مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور اپنے والد کو منع کر دیتی تھی۔ اب اس کے دل میں ملال تھا کہ کاش اس کی بات مان لیتی تو آج اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ یہ سچ اس کی جان نکار آیا، اور اس دل کا جس شخص کے لیے دھڑکتا تھا وہ ایک کریمنل تھا۔ یہ حقیقت تو اس سوچ سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اور اس کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق بھی تھا۔ اسے یہ بات بار بار تکلیف دے رہی تھی اور پہنچا رہی تھی۔ دوسری جانب ارحام کو اس گارڈ نے بتایا کہ وہ لڑکی خوفزدہ سی حالت میں بھاگ کر وہاں سے نکلی تھی۔ اس بات پر ارحام کی آنکھیں گہری ہوئی تھیں۔ وہ یقیناً اس کا اصلی روپ دیکھ چکی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بھاگ سکتی۔ افسوس تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارا پالا ارحام خانزادہ سے پڑا۔ تمہارا ہر راستہ اب صرف مجھ تک آتا ہے۔ ارحام کے لہجے میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ وہ اسے چاہ کر بھی اسے نہیں چھوڑ پاتا تھا۔ ارحا کی حالت اس واقعے کے بعد کافی خراب ہو گئی تھی، اور اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اپنے ڈیڈ کے بہت کہنے پر بھی وہ کالج نہیں گئی تھی، اور اس کے لیے تو جیسے اب زندگی رکی گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے والدین نے اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ پہلے بھی اس کی پڑھائی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، اور ارحا بیٹا آپ کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے، اور آپ کے بابا نے بہت ہی نیک اور شریف اور سعادت مند لڑکا ہے۔ سادہ سے لوگ ہیں، تمہارے بابا کو کافی پسند ہے، اور یہ رشتہ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ اگلے جمعے کو آپ کا نکاح ہے بیٹا۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ ابھی تو اس کے دل کے زخم تازہ تھے، لیکن اس کے گھر والوں نے اتنی جلدی اسے کسی اور کے سونپنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ بھول جائے اسے بے وفا کو، مگر دل آج بھی اس کے نام کی مالا جپ رہا تھا۔ وہ اس کے بغیر تو ایک پل بھی جینا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وقت پر لگا کر اٹھ گیا تھا، اور آج اس کا نکاح تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل کسی بھی وقت رک جائے گا، اور وہ کسی اور کے لیے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی جان نکال رہی تھی۔ نکاح کا وقت ہوا تو ارحا کو لگا کہ اس نے اقرار کیا تو اس کا دل یہی رک جائے گا۔ اپنے بابا کے کندھے پر ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے ارحا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہے تھے، اور دھندلی آنکھوں اور غائب دماغی سکھ کے ساتھ سر ہلایا۔ جب وہ رخصتی کا وقت آیا تو وہ پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ نہ جانے یہ رونا رخصتی کا تھا یا پھر یہ کسی اور چیز کا، وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ دلہن بنی گاڑی میں بیٹھی اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی رکی تو وہ اپنے کسی نے گاڑی سے نکالا۔ ارحا نے تو یوں ہی ایک نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی نگاہیں ساکت ہو گئی تھی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہان پیلس کی عالی شان عمارت دیکھ کر تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اسے سامنے نظر آتا دیکھ کر منظر اپنا وہم معلوم ہوا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً اس کا خواب تھا کہ تبھی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر ارحام خانزادہ نہایت ہی شان سے گاڑی سے نکل کر اس کے مقابل آیا، اور اپنے مقابل اس شاندار مرد کو پا کر کھڑا دیکھ کر تو ارحا ہر شے سے ساکت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ صرف ساکت انداز میں اس مرد کو دیکھے کی تھی جو کب کیسے اس کا دل کا مکین بنا اسے خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ بنا بلکہ جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی، اسے ڈر سے اگر اس نے پلکیں جھپکی تو وہ سامنے کا منظر غائب ہو جائے گا۔ ارحام خانزادہ نے چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے بت بنی کھڑی ارحا کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اپنے لیے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اس اچانک افتاد پر تو ارحا بے ہوش ہوئی تھی، اور بے اختیار ہوش میں آئی تھی۔ خود کو ارحام خانزادہ کی باہوں میں پا کر بوکھلا گئی تھی، اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے کہ یہ سب کوئی خیال، کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ارحا خود فاس پاتا ہوئی تھی، چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شادی شدہ ہوں، آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے اس طرح سے یہاں لانے کی اور مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں کہتی ہوں نیچے اتارے مجھے، کسی اور کی امانت ہو۔ ارحا کو لگ رہا تھا کہ یقیناً یہ شخص اسے اغوا کر چکا ہے۔ اس کی برات، اس کا سسرال، اس کا شوہر سب نہ جانے کہاں تھے۔ وہ اس وقت ایک غیر محرم کی تحویل میں تھی۔ بھلے ہی وہ شخص اس کے دل کا مکین تھا، مگر وہ اب اس پر کسی اور کا بھی حق تھا۔ لٹل گرل، پرسکون رہو۔ اس وقت وہ اس کی باہوں میں جس کی خود کو امانت سمجھ رہی ہو۔ ارحام خانزادہ نے چلتے چلتے اس کی مزاحمت پر اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے زمہری لہجے میں اختیار کیا تو ارحا اس کی بات پر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ مطلب یہ کہ میں ہی تمہارا
وہ شوہر جس کے ساتھ تم رخصت ہو کر نکاح کے وقت دماغ کہاں تھا تمہارا؟ ارحام خانزادہ نے ارحا کے سر پر بم پھوڑا تھا اور اس کا نکاح ارحام خانزادہ سے ہی ہوا تھا اور اس نے اپنے زیر پر زور دیتے ہوئے نکاح کی